السلام علیکم۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالے سے پانی گرتا جس کی چینٹی نمازیوں پر پڑتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نمازیوں پر چینٹے پڑتے دیکھے تو پرنالے کو اکھاڑ پھینکا۔ سیدنا عباس آئے، دیکھا ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے۔ پوچھا یہ کس نے اتارا؟ جواب ملا امیر المؤمنین نے۔ نمازیوں پر چینٹے پڑتے دیکھے تو اسے اتار دیا۔ سیدنا عباس نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے۔ امیر المؤمنین ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئی تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے ہیں اور سیدنا عمر عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر عدالت کے روبرو پیش ہوئی تو بات کرنے لگے، مگر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا چیف جسٹس ہے دوستو۔ سیدنا عباس دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میری مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا۔ زمان نبوی کے بعد سیدنا ابو بکر کے دور میں بھی یہی رہا، لیکن عمر نے میرے مکان کا پرنالہ میرے عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے، لہٰذا مجھے انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہیے، آپ کو انصاف ملے گا۔ قاضی نے سیدنا عمر سے پوچھا آپ نے سیدنا عباس کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے دوستو، سیدنا عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چینٹی نمازیوں پر پڑتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے اتار دیا۔ ابی بن کعب نے دیکھا کہ سیدنا عباس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عباس کہتے ہیں کہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا۔ پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالہ نصب کر دے۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر کھڑا ہونے سے انکار کیا، مگر بھتیجے کے اصرار پر میں نے ان کے کندھے پر کھڑا ہو کر یہاں پرنالہ نصب کیا۔ یہاں پرنالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا۔ ابی بن کعب نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ سیدنا عباس جلدی سے باہر گئے اور کچھ انصار کو لے کر آئے، انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر کے ہوش اڑ گئی اور رونے لگے، آنسو کی جڑی لگ گئی، اپنا پیارا نبی یاد آ گیا اور زمانۂ نبوی کا منظر نظروں میں گم گیا۔ عدالت میں سب کے سامنے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا تھا دوستو، جس کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ سیدنا عباس سے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا ہے، آپ چلیے میرے ساتھ، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیے۔ چشم کائنات نے دیکھا وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس امیر المؤمنین کے کندھوں پر کھڑی ہوئی اور دوبارہ اسی جگہ پرنالہ لگا دیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس نے مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔